ایبسلیوٹ بات نہیں ہے کوئی کہ اکیلا نہیں ہو سکتا یا اکیلا ہو سکتا ہے، لیکن اکیلا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر اور لوگ بھی ساتھ مدد کریں تو کیا ہوگا؟ بہتری آئے گی نا، امکانات بڑھیں گے۔ ایبسلیوٹ کوئی ٹرم نہیں ہوتی، ان کو ذرا دکھا دیں۔ ایبسلیوٹ کوئی ٹرم نہیں ہوتی، لیکن کہیں نہ کہیں اگر غور کریں تو امکانات کی دنیا ہے۔ آج میں وہ پڑھ رہا تھا، ہمارے ایڈکشنز کے جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا ایک واٹس ایپ گروپ ہے، تو اس میں کسی نے کوئی مزاحیہ سے انداز میں ایک بات لکھی ہوئی تھی کہ بری ایڈکشنز میں یا خطرناک ایڈکشنز میں سے ایک ایڈکشن جو ہے ایڈکشن ٹو اے پرسن بھی ہے، اور یہ لکھتے ہوئے کہ ایڈکشن کسی بندے کی بھی ہو سکتی ہے اور وہ بڑی ظالم ایڈکشن ہوتی ہے، اور پھر اس نے آخر میں لکھا کہ اگر آپ کو یہ ایڈکشن ہے تو سمجھیں آپ لا علاج ہے۔ اب آپ اس پہ کیا تبصرہ کریں گے؟ کو ڈیپینڈنسی اس کا ایک دوسرا نام ہے، لیکن اس بات پہ کیا تبصرہ کریں گے کہ یہ لا علاج ہے؟ تو یہ ایک ایبسلیوٹ بات ہوئی نا۔ اچھا، اگر یہ کہا جائے کہ یہ تو معمولی گل ہے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی بندے سے ایڈکشن ہونا، تو اب آپ کیا کہیں گے کہ یہ بھی نہیں صحیح؟ یہ ویری کرتی ہے یہ چیز کہ یہ ایڈکشن ہے جس میں جس چیز سے یا بندے سے آپ کو ایڈکشن ہے وہ خود بھی آپ کو کیور نہیں ہونے دے گا، کیونکہ اگر کوئی بندہ الکوہل ایڈکشن میں ہے تو بوتل اس کو کوئی آوازیں مار مار کے تو نہیں کہے گی نا کہ آؤ مجھے پیو، آؤ مجھے پیو، لیکن ایڈکشن ٹو اے پرسن والا تو آواز دے کے کہے گا کہ میں ادھر ہوں۔ کسی کی چرس کی کوئی چیز جو اس کی پرانی جینز میں پڑی ہوتی ہے پچھلے سال کی، وہ پچھلے سال کی کیسے نکلتی ہے؟ کیونکہ وہ آوازیں نہیں دے رہی ہوتی، وہ پچھلے سال سے خاموشی سے کسی جیب میں پڑی ہوتی ہے۔ ایسا کبھی ہوتا ہے؟ لیکن جب ایڈکشن ٹو اے پرسن ہے تو وہ کسی جینز کی جیب میں خاموش نہیں پڑی ہوتی، وہ چلتی پھرتی دنیا میں کوئی بندہ ہوتا ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو اپنا احساس خود دلاتا ہے، چنگاریاں پیدا کرتا ہے۔ تو ایبسلیوٹ کوئی نہیں، اگر اکیلا بندہ ہے تو وہ بھی اپنے اندر سوچ کے کوئی رستہ تلاش کر سکتا ہے۔ لوگ جیلوں میں جاتے ہیں تو وہاں بھی بعض اوقات ان کی زندگی بدل جاتی ہے، لوگ ریہیبز میں جاتے ہیں تو وہاں بھی زندگی بدلتی ہے، جو جغرافیہ تبدیل کر لیتے ہیں تو وہاں بھی زندگی بدلتی ہے۔ نہیں، اپنی مرضی کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ یہ اس سے بہتر ہوگی۔ اب جیسے کہ کسی بندے کو پاکستان میں کچھ مسائل ہیں، مالی مسائل ہیں، اور وہ مڈل ایسٹ یا امریکہ یا انگلینڈ چلا جاتا ہے تو امکان ہے کہ اس کے مالی مسائل حل ہو جائیں گے۔ مالی مسائل حل ہو گئے تو اب وہ وہاں باقاعدہ زندگی گزارے گا، وہاں شادی کرے گا، یا پاکستان سے بیوی آئے گی، بچے ہوں گے، بچے جوان ہوں گے تو نئے مسئلے آ جائیں گے۔ اب جو مسئلہ پاکستان میں تھا جب وہ لے کے مسئلہ بندہ گیا ہے یو کے، کینیڈا یا امریکہ، تو اس کا وہ مسئلہ تو حل ہو گیا، نئے مسئلے پیدا ہو گئے۔ اب جو نئے مسئلے پیدا حل ہو گئے تو ہم سے رابطہ کریں گے تو ہم کہیں گے جی پاکستان واپس آ جاؤ، کیونکہ آپ کا جو مسئلہ پاکستان میں تھا وہ وہاں جانے سے حل ہوا، جو مسئلہ وہاں پیدا ہوا ہے اس کو یہاں آنے سے حل کر لیں، تو مشکل ہو جاتا ہے نا ان کے لیے یہ بات ماننا۔ لیکن اصل ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے۔ سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بیماری جسمانی ہے، نفسیاتی ہے، معاشرتی ہے اور روحانی ہے۔ جب اس بیماری کی 4 سائڈز ہیں، 4 جہت ہیں، تو سب پہ کام کرنا پڑے گا، اور وہ ایک سٹرکچرڈ پروگرام ہوگا جس میں جسمانی بیماری پہ کام کیا جائے گا، وڈرول مینج کیا جائے گا، نفسیاتی بیماری جو دماغ پہ برے اثرات ہوئے ہیں وہ بھی کرنا پڑے گا، پھر وہ جو گھر میں روگ بن گیا ہے، لڑائی جھگڑا رہتا ہے، فنکشنالٹی ختم ہو گئی ہے، کام دھندہ ختم ہو گیا ہے، تو وہ کام دھندہ بھی چلانا پڑے گا، اور پھر وہ احساس کہ میں اکیلا ہوں یا میرا کوئی نہیں، یہ جو احساس ہے یہ ایک روحانی مسئلہ ہے۔ جب بندہ اپنے بہن بھائیوں اور ماں باپ کے، بیوی بچوں کے باوجود سمجھے کہ میں اکیلا ہوں، پہلے اسے پتا تھا کہ میرا خیال رکھتا ہے خدا، تو اب اس کو لگتا ہے کہ خدا بھی میرا خیال نہیں رکھتا، تو یہ روحانی پہلو ہے۔ کاؤنسلنگ کا بھی اس میں رول ہے، لیکن جو پہلی سٹیجز جب ٹھیک ہوتی ہیں 3، آٹومیٹکلی نہیں، مطلب کچھ بہتر ہوتا ہے، کچھ آپ کرتے ہیں،
جب جسمانی تکلیف ٹھیک ہوتی ہے تو کچھ نفسیاتی تکلیف ٹھیک ہوتی ہے، کچھ نفسیاتی تکلیف ٹھیک ہوتی ہے تو کچھ معاشرتی تکلیف بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، گھر میں رولا جھگڑا کم ہو جاتا ہے، اور جب آپس میں کوئی ہنسنا بولنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ تو وہ جو تنہا رہ جانے کا احساس ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جب آپس میں ہنسنا بولنا شروع کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ نہیں میرا خدا تو ہے، وہ تو اس نے اتنا کچھ کیا میرے لیے۔ تو ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے ایک پروگرام ہے کہ جسم پہ غور کریں کہ جسم کہتا ہے کہ میں اب نشہ کرنے کے قابل نہیں تو اس کا احترام کر لے۔ جب جسم بولتا ہے کہ میں نشے کے ساتھ نہیں نپٹ سکتا تو پہلے اس کی بات مان لیں، اس سے جو نفسیات کچھ بہتر ہوگی، غنودگی کچھ بہتر ہوگی، ٹاکسنز جسم سے نکل جائیں گی اور جھنجھٹ میں سے نکل جائیں گے کہ صبح شام کوشش کر رہے ہیں کہ نشہ کیسے حاصل کریں، تو اس سے معاشرتی حالات بہتر ہوں گے، گھر والے بھی کچھ اچھا محسوس کریں گے۔ کبھی آپ نے اس چیز پہ غور کیا کہ جب پیشنٹ گھر پہ ہوتا ہے، کئی سال نشہ کر رہا ہوتا ہے، تو وہ جسمانی طور پر اس کی صحت خراب ہو رہی ہوتی ہے بے شمار، نفسیاتی طور پر وہ چڑچڑا پن اور اس کو مشکلات ہوتی ہیں، تعلقات گھر میں خراب ہوتے ہیں، کام دھندہ سب کا خراب ہو جاتا ہے، گھر میں ہاتھا پائی کی نوبت پہنچ جاتی ہے، سب مایوسی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو جب بندہ علاج میں آتا ہے تو وہ یہ کیسے سوچتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایک دم ٹھیک ہو جائے گا، یہ کیسے سوچتے ہیں کہ ایک دم ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر گھر میں جو لڑائی جھگڑا کم ہو گیا ہے، نشے کا استعمال کافی نیچے آ گیا ہے، علاج کے اندر شمولیت جاری ہے، فیملی جو ہے وہ اپنے کام دھندے پہ توجہ دینے کے قابل ہو گئی ہے، تو کیا یہ کوئی پروگرس نہیں ہے نا؟ تو پروگرس کو ہم نے کئی پہلوؤں سے دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا پہلے سے بہتر ہے کہ پہلے سے بہتر نہیں ہے۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب علاج میں آتے ہیں تو بس ایک چیز کے اوپر نظر ہوتی ہے، آنکھیں بس تارے لگی ہوتی ہیں کہ نشہ کیتا کہ نہیں کیتا۔ گھر والے چاہتے ہیں کہ وہ نشے کے خلاف باتیں کریں۔ اکثر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ گھر والے کہتے ہیں کہ اس کو ہم ملے ہیں تو اس نے نشے کے خلاف باتیں نہیں کی، یعنی گھر والے چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو نشے کا کوئی ذکر کر کے۔ گھر والے جو ہے اس بات پہ بڑے مایوس ہو جاتے ہیں کہ اس نے تو کوئی نشے کو لعنت نہیں کہا، نشہ تو بڑی لعنت ہے، اس کو کہنا چاہیے تھا کہ نشہ بہت لعنت ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے۔ تو مریض کہتا ہے جی مجھے تو یہاں بتایا گیا ہے کہ نشہ ایک بیماری ہے، تو میں تو اس کو بیماری کے طور پر انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں۔ تو یہ تھوڑی چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ اب ہم تھوڑا ایسا کریکولم تیار کر رہے ہیں، کریکولم سے مراد ہے نصاب تیار کر رہے ہیں، اور اردو میں کر رہے ہیں جو آسانی سے آپ کے پاس تھوڑا وقت ہو تو آپ کم صفحات پڑھ لیں، زیادہ وقت ہو تو زیادہ پڑھ لیں، اور آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بیماری کا جسمانی حصہ کیا ہے، اور پھر نفسیات پہ برا اثر کیوں پڑتا ہے، اور پھر گھر میں جھگڑا فساد کیوں ہوتا ہے، اور پھر بندہ مایوس کیوں ہو جاتا ہے، نا امید کیوں ہو جاتا ہے۔ مایوسی اور نا امیدی، خاص طور پر نا امیدی، یہ روحانی معاملہ ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک سادہ سی بات بتاؤں کہ اگر آپ لگے بندے طریقے جو ہیں نشے کی بیماری سے نکلنے کے جو دنیا میں رائج ہیں ان کو ریزسٹنس کے بغیر مان لیں تو آپ کا کام بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ریزسٹنس کے بغیر، یعنی جو سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں ان کو ریزسٹنس کے بغیر مان لیں، یعنی مزاحمت کے بغیر مان لیں۔ پرابلم مزاحمت میں ہو رہی ہوتی ہے۔ مزاحمت کیا سمجھے آپ اس چیز سے کچھ بتائیں گے؟ مثال کے طور پر آپ کا کاؤنسلر آپ کو کوئی مشورہ دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں میں اس وجہ سے ایسا نہیں کر سکتا، یا میں اس وجہ سے ایسا نہیں کر سکتا، یا میں ایسا کرنا نہیں چاہتا، یا میں ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ تو آپ کا کاؤنسلر آپ کو اب دلائل دے رہا ہے، اور آپ دلائل سن کے بھی قائل نہیں ہو رہے کیونکہ آپ نے کئی سال سے اس کو کسی اور طریقے سے ہینڈل کیا ہے، آپ نے کئی اور مشورے بھی حاصل کیے ہیں ادھر ادھر سے۔ آپ کا ذہن جو ہے وہ مزاحمت جب کرتا ہے کسی بھی چیز کے سیکھنے میں، جب آپ کا ذہن مزاحمت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے بھلا؟ وہ سیکھ نہیں پاتا۔ اور جو کاؤنسلر ہے اس کو کیا ہوتا ہے؟ یا تو وہ تل جاتا ہے یا وہ تھک جاتا ہے۔ یہ کاؤنسلر بھی ہے جو منتیں بھی کرتا ہے، کاؤنسلر ہے جو تل بھی جاتا ہے، جو ضد بھی کرتا ہے، اور کاؤنسلر ہے جو کہتا ہے اچھا پھر تیری مرضی۔ تو آپ سوچیں
اگر وہ باتیں تھوڑا ماننے کا رجحان ہو تو کتنا آسانی ہو، کیونکہ جو کاؤنسلر ہے اس نے ایک بندے سے نہیں ڈیل کرنا ہوتا، کئی بندوں سے ڈیل کرنا ہوتا ہے، تو اس کا ایک آسان حل ہوتا ہے کہ کاؤنسلر مشورہ دے کہ آپ یہ لٹریچر پڑھ لیجئے، یا وہ مشورہ دے کہ آپ یہ گوگل پہ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے، یہ معلومات لے لیجئے، اور آپ تھوڑا کوشش کر کے وہ ویڈیوز دیکھ لیں، کیونکہ اب تو بہت ساری ویڈیوز ہیں، 11,000 ویڈیوز تو ہماری ہیں، جن میں سے کافی بڑی تعداد میں ایسی ویڈیوز بھی ہیں جو فقط 90 سیکنڈ کی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ 90 سیکنڈ کی ویڈیو دیکھنا بھی کوئی بہت مشکل ہے؟ ان کو ہم ایڈیٹنگ کر کے چھوٹی سی کر کے تو کہتے ہیں اچھا یہ دیکھ لیں۔ پھر بھی عام طور پر لوگ اپنی بیماری کے بارے میں جاننا نہیں چاہتے، کیونکہ وہ اپنی بیماری سے دے آر سک اینڈ ٹائرڈ۔ اب کہتا ہے سک اینڈ ٹائرڈ کیا ہوتا ہے؟ اپنی بیماری سے سک اینڈ ٹائرڈ، اب ہزار سے ہو گئے ہوتے ہیں، کہتے یار اور کوئی گل کرو، کوئی اور گل کرو، میری بیماری دی گل نہ کرو، میری ڈائبٹیز دی یا دل دی بیماری دی گل نہ کرو، میرے مسئلے دی گل نہ کرو، میں اگے آپ بڑا تنگ ہوں۔ ناکامی جو ہے وہ آپ کو بعض اوقات اس چیز سے متنفر کر دیتی ہے۔ اب جب پاکستان انڈیا سے میچ بار بار ہارتا ہے تو آپ کا دل کرتا ہے پاکستان کی کرکٹ کے اوپر بات کرنے کو، وہ پھر پنگا تو تھوڑا رہتا ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اگر انہیں کہا جائے کہ آئیں جی بیٹھ کے بات کریں، جیسے وہ جیو والے شام غریباں شروع کر دیتے ہیں میچ ہارنے کے بعد، جو شروع ہوتے ہیں بےعزتی کرنا کھلاڑیوں کی، وہ 2 گھنٹے لگے رہتے ہیں، لیکن لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے، لوگ ٹی وی بند کر کے تو جا چکے ہوتے ہیں۔ تو تھکاوٹ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو، مجھے اور ہم سب کو، انسانوں کو تھکاوٹ سے بچنے کی ضرورت ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے تھکاوٹ کتنی بری چیز ہے؟ تھکاوٹ کے بارے میں ہے کہ یہ ہمیں بزدل بنا دیتی ہے، یعنی کریج کو ختم کر دیتی ہے۔ تھکاوٹ کو ڈیل کرنے کے لیے اس کی انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے۔ یہ جو بندہ ریلیپس ہوتا ہے یہ بھی تھکاوٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ کریونگ اس کو تھکا دیتی ہے، مسلسل کریونگ، مسلسل تڑوڑک، مسلسل اس کو ایک ہی چیز کا خیال ذہن میں آتا رہتا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ تھکاوٹ کا حل کیا ہے؟ کچھ آپ کو تھکاوٹ کا حل پتہ ہے؟ کیسے تھکاوٹ سے بچیں؟ چائے پی کے تھکاوٹ سے بچیں؟ اچھا، چائے پئیں گے تو تھکاوٹ کا میٹر کام کرنا بند کر دے گا۔ یاد رکھیں کہ تھکاوٹ اپنی جگہ ہوگی، لیکن جس میٹر سے تھکاوٹ کو ناپا جاتا ہے وہ کام کرنا بند کر دے گا۔ اگر آپ کو بخار ہو اور آپ کا تھرمامیٹر کام نہ کر رہا ہو اور ٹیمپریچر نارمل دکھا رہا ہو تو بخار نہیں ہوگا۔ بتائیے کہ نشے کی بیماری میں جو بھی انسان محسوس کرتا ہے وہ صحیح محسوس کرتا ہے یا یہ سچ نہیں ہوتا؟ سچ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اطمینان کو ناپنے والا پیمانہ، خوشی کو ناپنے والا پیمانہ اندر کام نہیں کر رہا، لہٰذا وہ ایک ایسا رزلٹ آپ کے سامنے رکھ دے گا جو درست نہیں۔ تھکاوٹ کے بارے میں کیا جب تھکاوٹ ہو جائے تو کچھ خیال کرنا چاہیے یا تھکاوٹ ہونے سے پہلے؟ جب تھکاوٹ ہو جاتی ہے نا تو آلریڈی بہت لیٹ ہو چکی ہوتی ہے۔ چند چیزوں کے بارے میں سمجھ لیں کہ جب آپ کو پیاس لگتی ہے تو آلریڈی بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو آلریڈی بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، جب آپ کو جاگا نہیں جاتا اور نیند آ جاتی ہے تو آلریڈی بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، تو کام خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ لہٰذا پانی پینے کے لیے پیاس کا انتظار نہ کریں، کھانا کھانے کے لیے بھوک کا انتظار نہ کریں، نیند کے لیے یہ انتظار نہ کریں کہ اب جاگا نہیں جا رہا، اور تھکاوٹ کے حوالے سے بھی اس کے آنے سے پہلے اپنے حساب سے کام بند کر دیں، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں وقت پہ کر لیں، پانی پینا وقت پہ، کھانا کھانا وقت پہ، سونا وقت پہ، اور کام وقت پہ، کیونکہ اگر کام زیادہ کریں گے جنون میں تو 8 گھنٹے کام کریں گے، 10 گھنٹے کام کریں گے، 12 گھنٹے کام کریں گے تو تھکاوٹ نہیں ہوگی، 13ویں گھنٹے میں تھکاوٹ ہوگی اور اب آپ بہت بری کیفیت میں سے گزریں گے۔ اور یہ بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے کہ وہ پیاس لگنے پہ ہی پانی پیتے ہیں اور وہ بھوک لگنے پہ ہی کھانا کھاتے ہیں، اور جاگ نہ سکے تو سو جاتے ہیں، کام نہ ہو سکے تو کام بند کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں، ہمارے جسم میں ایک الارم سسٹم ہے
جب ہم کام نہیں کرتے تو پھر وہ الارم سسٹم کام کرتا ہے. آپ کیا چاہیں گے کہ ہمیں کام کرنا چاہیے یا ہمیں مجبور کیا جائے تو ہم کام کریں گے؟ یعنی ہمیں خود پانی پی لینا چاہیے, ہمیں خود کھانا وقت پہ کھا لینا چاہیے. تو پھر آپ سمجھ لیں کہ الارم سسٹم جو ہے, الارم بجنے پہ کوئی کام کرنا تو بگاڑ ہو چکا ہے نا, تو ایمرجنسی پیدا ہو چکی ہے. لیکن ہم سب اتنے عادی ہو جاتے ہیں. یہ اس چیز میں سے ایک چیز کا میں بہت شکار رہا ہوں اور ابھی بھی ہوں, تھکاوٹ کے بارے میں قبل از وقت نہیں سوچا جاتا. یعنی تھکاوٹ نہیں ہے تو لگتا ہے کہ ہوگی نہیں کبھی. نہیں, اس کا بیمار لوگوں سے کوئی تعلق نہیں, اس کا بد عادتوں سے تعلق. جب کام میں مزہ بھی آ رہا ہے, اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ آپ نے وقت کا فائدہ نہیں اٹھایا, ٹائم اسکیجول نہیں بنایا. جو ہی آپ ٹائم کے ساتھ چیزیں کرنا شروع کرتے ہیں, ٹائم مینجمنٹ کرنا شروع کرتے ہیں, تو آپ کی زندگی صحیح لیول پہ چلنا شروع ہو جاتی ہے. ٹائم کے بارے میں, وقت کے لحاظ سے, کیونکہ آہستہ آہستہ انسانوں کو وقت کا پتہ چل رہا ہے. پہلے تو کبھی انسانوں کو وقت کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. لوگ ایک دوسرے کو ملنا چاہتے تھے تو مجھے بتائیے کہ 1000 سال پہلے لوگ کیا کہتے تھے کہ کب ملیں گے؟ وہ پہلے کہتے تھے فلاں دن کو مل لیں گے, یا شام کو مل لیں گے, یا دوپہر کو مل لیں گے. اور یہ بہت پرانی بات نہیں, ہمارے بچپن میں بھی اسی طرح زیادہ تر بات کی جاتی تھی کہ صبح یا دوپہر یا شام, یا پھر نمازوں کے ساتھ جوڑ کے. عموماً آفٹر نون کے ٹائم کو لاہور میں پنجابی میں کہتے تھے لوڈے ویلے. اب مجھے بتائیے کہ لوڈے ویلے کیا چیز ہے؟ یعنی آپ کو کوئی کہتا ہے کہ جسی تواڈے گھر آواں گے لوڈے ویلے. سپہر, اچھا ان سپہر تے کافی لمبی ہے. آپ چاہیں گے کہ کسی کا انتظار کرتے رہیں کہ کیڑے ویلے کوئی آندا ہے؟ ابھی بھی لوگ پرواہ نہیں کرتے. لیکن آپ کو پتہ ہے ایئرپورٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ جہاز 5:11 پہ ٹیک آف کرے گا. تو چیزیں بدل رہی ہیں نا. لیکن ہمیں اپنے طریقہ کار کے اوپر تھوڑا غور کرنا پڑے گا. خاص طور پر میں نے جو بھی اپنا معاملہ ٹھیک کرنا ہوتا ہے میں آپ کے سامنے ذکر شروع کر دیتا ہوں, تو کچھ دن کے بعد وہ معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بڑا نسخہ کام کرتا ہے کہ جب مجھے اپنا کچھ ٹھیک کرنا ہوتا ہے تو میں آپ کے سامنے ذکر شروع کر دیتا ہوں کہ مجھے بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ مجھے تھکن بالکل نہیں ہے, میں ٹوٹلی فریش ہوں. اور مجھے یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے 8 گھنٹے کام کر لیا ہے. ہاں, جیسے دیکھیں میں اس چیز کے بارے میں ڈسپلنڈ ہوں کہ نیند میں نے پوری کرنی ہے اور ٹھیک ٹائم پہ سونا ہے. یہ بھی میں نے آہستہ آہستہ سیکھا. میں اس چیز کے بارے میں بھی کہ کتنا کھانا ہے, اور میں نے اس کا بھی بندوبست کر لیا کہ میں نے پورشن کنٹرول کے مطابق کھانا ہے. میں نے اس چیز کے بارے میں سوچ لیا کہ تنازعات نہیں پیدا کرنے, تعلقات نہیں خراب کرنے کسی سے. لیکن میں ابھی اس چیز کے بارے میں نہیں سیکھ سکا کہ مجھے 8 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کرنا, چاہے میں کر سکتا ہوں. میں تقریباً 10:30 بجے سونے کی تیاری کرتا ہوں, 11:15 بجے سو جاتا ہوں. صبح میں آج کل تھوڑا دیر سے اٹھتا ہوں. پہلے میں 5 ساڑھے 5 اٹھتا تھا, آج کل میں 7 بجے اٹھتا ہوں. ہاں, تو یہاں سے جاتے ہی میں سو جاتا ہوں. کچھ کام گھر پہ کرتا ہوں جسے ورک فرام ہوم کہتا ہوں. اور میرا کام بہت سارا ایسا ہے جو کام لگتا نہیں ہے. یعنی میرا کام ہے, میں کتاب پڑھ رہا ہوں تو ایکچولی یہ کام ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایسے کام نہیں. یا کچھ لکھنا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کیڑا کام ہے. یا کوئی ٹیلی فون ہے, یا کسی کی وائس نوٹ آئی ہوئی ہے تو اس کا جواب دینا ہے, تو ہے تو کام ہی نا سارا. لیکن کئی کاموں کے بارے میں مجھے یہ تسلیم ہی نہیں ہوتا کہ یہ کام ہے. اب باتیں کرنا خالی کو کام ہے. ویسے میں 2 گھنٹے کا ٹائم میں نے رکھا ہوا ہے کہ 1 بجے سے 3 بجے تک سونا ہے. لیکن عین اس ٹائم پہ ساری دنیا کو یاد آتا ہے کہ مجھے کال کرنی ہے, اور میں فون آف نہیں کر سکتا کہ ایسے ہی کوئی ایمرجنسی ہو یا کچھ ہو. تو اس کا بھی کوئی حل ڈھونڈیں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب تھکاوٹ نہیں ہوتی اور میں کام جاری رکھتا ہوں تو پھر سڈنلی تھکاوٹ آتی ہے اور وہ ٹو مچ آتی ہے. پھر مجھے خیال آتا ہے کہ او ہو تم پھر غلطی کر گئے ہو, برین فیل کرے گی. اچھا, پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ میں سیٹرڈے سنڈے یا کوئی ایسا ٹائم, ایکسٹینڈڈ ٹائم, تھوڑا آرام کر لیتا ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو نقصان ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہے, آئندہ میں ٹھیک رہوں گا, آئندہ میں ٹھیک چلوں گا. پھر غلطی کر لیتا ہوں. تو
تو غلطی کر لینا کوئی اتنی بڑی بات نہیں. آپ غلطیاں کرتے ہیں, میں بھی غلطیاں کرتا ہوں, کوئی بڑی بات نہیں, لیکن جدوجہد جاری رکھنی پڑے گی. کیونکہ پہلے میں سونے کے بارے میں بھی لاپرواہ تھا, میں کھانے کے بارے میں بھی لاپرواہ تھا, میں تعلقات کے بارے میں بھی لاپرواہ تھا. تو آہستہ آہستہ سیکھتے ہیں, آہستہ آہستہ سیکھتے ہیں. آپ کو بھی شیم سے نکلنے کی ضرورت ہے, اور یہ سیکھنے کا ایک دنیا میں آتا ہی بندہ سیکھنے کے لیے. آپ نے دیکھا دنیا میں بندہ آتا ہے تو کیا حالات ہوتے ہیں اس کے؟ آپ نے نئے آنے والے مہمان کے حالات دیکھے کبھی دنیا میں؟ یہ اس پہ کوئی شیم فیل کرنا کہ میں نے یہ غلطی کر دی یا میں نے وہ غلطی کر دی, اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہو گیا جو ہونا تھا, آگے کا کیا پروگرام ہے. ہاں, اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے, غلطیوں کو بھولنا نہیں چاہیے. جی مطلب سیکھنا چاہیے غلطیوں سے. اب ان کا سوگ مناتے رہنے سے کام نہیں ہوگا. ماضی کے بارے میں ہے کہ غلطیوں کو یاد کرتے رہیں, ان سے سیکھتے رہیں, لیکن سوگ نہ منائیں. فیوچر کے بارے میں ہے کہ ایک ویژن رکھیں, فیوچر ویژن. آپ کو پتہ ہے یہاں جو انٹرونشن ڈیٹا آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے وہ ماضی کی غلطیوں سے نتائج اخذ کرنے کے لیے ہوتا ہے, بیزتی کے لیے نہیں ہوتا. نہیں, وہ بالکل اس کا اثر ہونا ختم ہو جاتا ہے, ڈیسینسٹائزیشن ہو جاتا ہے. دوسرا کام جو ہے, جو اب ہم زیادہ زور شور سے کریں گے, وہ نیورو پلاسٹیسٹی ہے, کہ فیوچر کے بارے میں ویژن, فیوچر ویژن جو ہے پیدا کرنا, جس کی از حد ضرورت ہے. کیونکہ فیملی علاج کسی فیوچر ویژن کے لیے نہیں کراتی, فیملی علاج کراتی ہے اپنی تکلیف کے لیے جو اس وقت ہو رہی ہے. ان چند مہینوں سالوں میں جو گزر گئے ہیں, فیملی علاج کراتی ہے اپنی تکلیف کی وجہ سے. ہمارا کام ہے کہ ان کو ایک ایسا ویژن دیں کہ یہ کام آگے بہت خوبصورت ہو سکتا ہے, فیوچر ویژن. اور میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ فیوچر ویژن پہ بہت عمل کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, کسی بچے کو اسکول چھوڑنے جاتے ہیں تو ان کو کیا ویژن دیا جاتا ہے, کتنے سال کا ویژن دیا جاتا ہے تعلیم کے بارے میں؟ 18 سال. کلاس 1 میں جب بچہ جاتا ہے کچی پکی میں, 18 سال کا ویژن دیا جاتا ہے. تو والدین کہتے ہیں ٹھیک ہے جی. مجھے بتائے کوئی کہتا ہے جی بڑا کوئی لمبا کام ہے. وہ ساتھ ایک ویژن دیا جاتا ہے نا کہ یہ چھوٹا سا بندر جو آپ لے کے آئے ہیں اس کا کیا بنے گا, ایک ویژن دیتے ہیں نا. یہ آلریڈی کر رہے ہیں, یہ انفولڈ ہوتا رہے گا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ والدین بچوں کے بارے میں اتنے انرجیٹک اور ایموشنل ہوتے ہیں کہ کراچی کے اسکولوں میں بچہ بھی پیدا بھی نہیں ہوا ہوتا تو اس کا کسی اسکول میں نام درج کرانا پڑتا ہے. اچھا, اس سے آپ اندازہ کریں کہ جو فیوچر ویژن ہے وہ کتنا سٹرونگ ہے. اگرچہ جو پین ہے جس سے آپ گزرے پچھلے مہینوں میں وہ بھی ہے, جو دکھن ہے, تکلیف ہے, ندامت ہے, جو پچھلے سال ہوئی اور پچھلے سال ہوئی اور اس سے پچھلے سال ہوئی, وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن آپ نے کبھی دیکھا کہ جو فیوچر ویژن ہے, کسی بندے کو جو فیوچر کا کوئی خواب دکھایا جاتا ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ لیکنگ ہے. گھروں میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 18 سال کے ویژن پہ بات ہو رہی ہوتی ہے, اینو ڈاکٹر بنانا ہے, اینو پائلٹ بنانا ہے. لیکن مجھے بتائیے کہ ہمارے پاس جو بچہ آتا ہے, ہم نے کبھی سوچا اینو کی بنانا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ مطلب تکلیف بڑی ہے, وہ چو نکل جائیے, بس نشہ چھڑ دے, اینی بڑی گل ہے. زیادہ سے زیادہ جو فیوچر ویژن ہوتا ہے نا, زیادہ سے زیادہ وہ ایک ہی ہے کہ نشہ چھوڑ دے. اور یہ ویژن کافی نہیں ہے. نشے کے ارد گرد جو رنگ اور خوشبو اور کہکشاں ہے اس کی بھی کوئی بات ہونی چاہیے. کیونکہ جو نوجوان ہمارے پاس آتے ہیں خاص طور پر, ایک تو 50-60 سال کے لوگ آتے ہیں, تھوڑے سے زیادہ تر 25 سال کے پلس مائنس لوگ آتے ہیں, تو ان کی بڑی لمبی زندگی آگے ہوتی ہے. دیکھیں, فیوچر ویژن جو ہے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور اس میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور دہرانے کی ضرورت ہے. آپ کو ٹی وی پہ ایڈورٹیزمنٹس آتی ہیں چائے کی یا صابن کی, ٹوتھ پیسٹ کی, تو وہ ایک تو سمجھاتے ہیں کہ یہ کیا کرے گی, دوسرا دہراتے ہیں کہ یہ کرے گی. یہ ویژن دیتے ہیں وہ, تاکہ جب پھر آپ الفتح اسٹور جاتے ہیں تو آپ کو خیال آتا ہے کہ میں فلاں صابن یا فلاں ٹوتھ پیسٹ یا فلاں برش میں یہ چیز خرید دوں. ریپیٹیشن بہت امپورٹنٹ ہے, سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے پہلے لوگ بچوں کو اسکول بھی نہیں بھیجتے تھے. یاد ہے آپ کو, کسی کو یا نہیں پتہ کہ پہلے بچوں کو لوگ اسکول نہیں بھیجتے تھے, بڑا مجبور کیا جاتا تھا, تو کہتے تھے اچھا چلو اسکول بھیج دیتے ہیں. بہت سارے لوگ
آج سے 60 سال پہلے 70 سال پہلے لاہور میں بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے تھے. اب آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بار بار کہہ کے بچوں کی تعلیم کے بارے میں بار بار کہہ کے تو یہ اب طے شدہ ہو گیا ہے کہ کسی کے ہاں بھی بچہ پیدا ہو تو وہ اس کو مناسب وقت پہ اسکول بھیجنے کے لیے تیار ہے. اسکول بھیجنے کا مطلب روشن خیالی ہے. اسکول بھیجنے کا مطلب ہے کہ اس کا شعور جو ہے اجاگر ہو جائے, اس کی زندگی گزارنی آ جائے. پلس یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی نوکری کر لے گا, حالانکہ یہ خیال درست نہیں ہے, لیکن شعور کی بات ہے کہ جو بندہ پڑھ لکھ جاتا ہے اس کا جو دماغ ہے وہ ٹیک آف کر جاتا ہے, سوچنے لگتا ہے, بہت ساری باتیں دریافت کرنے لگتا ہے, فوڈ فار تھاٹ ملتا ہے تو وہ کچھ بھی خود خیال پیدا کرتا ہے کہ آپ نے کوئی اپنا پرپز آف لائف, کوئی ویژن, اپنی فیملی کا کوئی پرپز, کوئی ویژن, کوئی مستقبل کی بات, کوئی مستقبل کی تعمیر, کوئی گھر کی تعمیر نو. کیونکہ ایک آپ کا لوڈ ون جو ہے نشے کی بیماری میں جاتا ہے تو ارد گرد سارے لوگ جو ہیں ان کا مستقبل ڈسٹرب ہوتا ہے, حال بھی ہوتا ہے, ماضی کی بھی یہی ہسٹری ہے. تو اس لیے کہتے ہیں ٹیکس اے فیملی مل جل کے پھر اس کو اس پرابلم سے نکالتی ہے. لیکن عموماً ایسے ہوتا ہے کہ وہ نشہ چھاڑ دے. آئی تھنک یہ بہت ادھوری بات ہے, یہ زیادہ دیر موٹیویٹ نہیں کرتی. واٹ نیکسٹ, اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ 5 سال بعد کیا, 10 سال بعد کیا. جیسے ایک چھوٹے بچے کے بارے میں آپ سوچتے ہیں کہ 5 سال کا بچہ اسکول گیا ہے تو 18 سال کے بعد ڈاکٹر بنے گا, اور پھر والدین ہر روز چھوڑنے جاتے ہیں, لینے جاتے ہیں, پھر گھر میں مائیں ان کا ہوم ورک کرا رہی ہوتی ہیں, پھر پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں بھی جا رہی ہوتی ہیں, اور لمبا ہی کام ایک پروجیکٹ شروع ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو ریہیبلیٹیشن کا پروسیس ہے یہ اس سے بہت بڑھ کر پروگرام ہے. جب آپ اسکول میں بچہ بھیجتے ہیں تو وہ کلین سلیٹ ہوتا ہے. جب ہمارے پاس آتا ہے بچہ تو وہ اس طرح کلین سلیٹ نہیں ہوتا, اس کی زندگی کو خراب کیا گیا ہوتا ہے ماحول کی طرف سے یا اس کی اپنی طرف سے. اس کے لیے بھی کوئی مناسب جو منصوبہ ہے, مناسب وقت ہے, مناسب سوچ بچار ہے, ٹھنڈے دل سے ساری فیملیز کو اور ہمیں خاص طور پر جن کو اتنا عرصہ ہو گیا اس جد و جہد میں, تو ہمیں خاص طور پر اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ واٹ نیکسٹ, آگے کیا ہے. امیدیں نیچے آنی شروع ہو جاتی ہیں. یعنی وہ بچہ جس نے ابھی کوئی کارنامہ نہیں کیا, ایک بچہ 4 سال کا جس نے کوئی کارنامہ نہیں کیا, وہ کو اینیاں لمبیاں امیداں بن لینی ہیں. لیکن 12 سال کی عمر میں جب وہ سگریٹ پینے لگتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر تو نہیں بنے گا, کمپاؤنڈر شاید بن جائے. پھر وہ جو 14 سال کی عمر میں چرس پیتا ہے تو کہتے ہیں نہیں یہ کمپاؤنڈر بھی نہیں بنے گا. مطلب جلدی سے امیدیں نیچے آنی شروع ہو جاتی ہیں. حالانکہ یہ ایک بیماری ہے. جب بیماری نکل جائے گی اور آپ ویژن دیں گے, جب آپ ذہن میں بتائیں گے کہ پاسبل ہے, یعنی ممکنات کی دنیا میں سے ہے. اور ایک اور بات بھی ہے کہ جو بندہ نشے کی زندگی میں خجل خواری کرتا ہے کافی چلاک تو ہو ہی جاتا ہے نا, اسے سارے ول فریب تو آ ہی جاتے ہیں نا, تو ان کو اچھی زندگی میں بھی استعمال کر سکتا ہے. مطلب آخر ایک ذہانت ہے تو وہ صرف برے کاموں پہ استعمال تو نہیں نہ ہو سکتی, اچھے کاموں پہ بھی ہو سکتی ہے. تو جو ذہانت سیکھی ہوتی ہے اس نے نشے کی بیماری میں, تو نشہ چھوڑنے کے بعد وہ اور کاموں میں استعمال کر سکتا ہے. اس کو وہ ذہانت نئے سرے سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تھینک یو جی.